وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ لعنت کرنا ایک عظیم گناہ اور بڑی معصیت کا کام ہے۔ بے شک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لعن طعن کرنے سے ڈرایا ہے، اور بہت ساری احادیث میں ہمیں اس سے روکا ہے، اور انہی احادیث میں سے یہ حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ تم اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ جب آدمی کسی شخص پر ناحق لعنت بھیجتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لعنت اس پر واپس آ جاتی ہے، یعنی وہ لعنت اس کے کہنے والے پر لوٹ جاتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور طبرانی رحمہ اللہ نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب ہم کسی شخص کو اپنے بھائی پر لعنت کرتے دیکھتے تو ہم اسے کبائر کا ارتکاب کرنے والا سمجھتے۔ لعن سے مراد ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا۔ احادیث مبارک میں لعنت طعن کرنے سے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طعن کرنے والا، کسی پر لعنت بھیجنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بدتمیزی کرنے والا مومن نہیں، یعنی یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ یہ ممنوعیت خاص اور معین اشخاص کے اعتبار سے ہے، پس عام اوصاف مذمومہ سے لعنت بھیجنا جائز ہے۔ متعین کی بغیر اہل معاصی پر لعنت بھیجنا جائز ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سود خور پر لعنت فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ زمین کی حدود میں رد و بدل کرنے والے پر لعنت فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، پس اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور آپ نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہ تمام جملے مذکور ہیں، صحیح احادیث میں ہیں، ان میں سے بعض صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، بعض کسی ایک میں ہیں۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کرنے میں اختصار سے کام لیا ہے۔ یعنی دین اسلام کسی معین کافر کو بھی گالی گلوچ لعن طعن کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عام طور پر کسی خاص گروہ پر لعنت بھیجنا جائز ہے، مگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عام کر دیا ہے۔ دنیا میں تو کافر مسلمان دوست دشمن سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، بس مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ لعنت سے بد دعا دینے کی عادت بنا لے اور متعینہ
اور متعینہ افراد کو لعنت سے بد دعا دینے لگے۔ البتہ مطلق لعنت کا جواز موجود ہے، لیکن وہ بھی صرف جواز ہے، اور اسے عادت بنا لینا ممنوع و ناجائز ہے۔ نہایت ہی افسوس اور تکلیف دہ بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے درمیان لعنت کرنا عام ہے۔ اس لیے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم سب لعنتوں سے اجتناب کریں، خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی سختی کے ساتھ تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔